اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، یہ تسبیح چند دن کر لیں، رزق کے تمام دروازے کھل جائیں گے انشاءاللہ۔ ایسی ایک تسبیح آج آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا کہ انشاءاللہ جو بھی شخص اس تسبیح کو کرنا شروع کرے گا، اس عمل کو شروع کرے گا، تو انشاءاللہ اس کے لیے اللہ پاک تمام دروازے رزق کے کھول دیں گے۔ دیکھیے، اس تسبیح کو کرنے کی بھی شرط وہی ہے کہ اس ویڈیو کو پورا واچ کریں جی۔ جو اس ویڈیو کو پورا واچ کرے گا اس کو اجازت ہے، ٹھیک ہے جی۔ میرا کوئی یہ مسئلہ نہیں ہے کہ جناب یار اللہ کا کلام ہے، اللہ کے اسماء میں سے کوئی تسبیح یا کوئی ذکر بتاتے ہیں، میں خود ہیل آئی ایم کہ میں آپ کو یہ کہوں کہ، لیکن جب قرآن پڑھنے کے لیے کسی اجازت کی ضرورت نہیں۔ جب کسی ایک اسم کو، کسی ایک آیت کو آپ مخصوص وقت میں، مخصوص تعداد کے اندر، کسی کے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھتے ہیں کسی خاص مقصد کے لیے، تو وہ ایک وظیفہ بن جاتا ہے۔ اور جب ہم نے یہ عمل، یہ چیزیں اپنے استادوں سے سیکھیں، تو اب آپ کو میں کیا بتاؤں کہ ہمیں کتنی مشقتیں کرنی پڑتی تھیں، کتنی آزمائشوں سے گزرنا پڑا اپنے استادوں سے ایک ایک عمل کی بھی اجازت لینے کے لیے۔ اور یہاں کتنا آسان ہو جاتا ہے، ایک کمنٹ کرتے ہیں کہ جی اجازت چاہیے، اور آپ کو اجازت دے دی جاتی ہے۔ اور اس کو بھی لینے میں کیا ہوتا ہے کہ تو تھوڑی سی بات ہی کرے گا نا، تو سن لیجئے، ہو سکتا ہے آپ کے اس کے اندر کوئی فائدے کی بات کر جائے بندہ۔ وقت نہیں ہے لوگوں کے پاس، حالات بدلنا چاہتے ہیں، اپنی قسمت کو چینج کرنا چاہتے ہیں، برے وقت سے نکلنا چاہتے ہیں، جلد بازی لگی ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں، حالانکہ الحمدللہ بہت اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، میرے چینل پہ یا میرے بتائے ہوئے جتنے بھی وظائف جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں، رزلٹ بہت اچھا ہے، سکسیس ریٹ بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے، سب کچھ ہے۔ لیکن اس کے باوجود کچھ لوگوں کی نیچر ایسی ہوتی ہے، وہ ایسی بے چین روح ہوتے ہیں کہ میں کیونکہ ہر بندے سے پرسنلی واٹس ایپ پہ رابطے میں ہوتا ہوں، تو اس لیے میں آپ کو یہ چیزیں شیئر کر سکتا ہوں۔ انہیں چین ہی نہیں ہوتا، وظیفہ بتا دیا گیا، ابھی ایک دن نہیں گزرا، دوسرے دن پھر کوئی ہر وقت ان کا یہ واٹس ایپ پہ ہوتا ہے، جب کھولو میسج آیا ہوتا ہے، سر وہ میں نے نا اصل میں آج پڑھا، تو جب پڑھتے پڑھتے نا مجھے چھینک آ گئی، تو پھر کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا۔ سر وہ میں آج یہ پڑھ رہی تھی نا، تو پڑھتے پڑھتے مجھے پیاس لگی، میں نے تھوڑا پانی پیا، پھر میں نے اس سے کوئی مسئلہ تو نہیں ہوتا۔ ارے بھائی کیا کر رہے ہو آپ لوگ؟ اس طرح سے اگر چیزیں ڈسکس کرو گے تو تبھی تو لوگوں نے، جو یوٹیوب پہ بڑے مصروف لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں تو خیر ویلا آدمی ہوں، اور اس لیے وہ آپ سے رابطہ، آپ کو رپلائی یا رسپانس ہی نہیں کرتے، یا کم از کم اس کا پھر جب انہوں نے وہ رسپانس کرنے کے یا بات سننے کے جب چارجز رکھے ہوں، تو اسی لیے شاید رکھے ہوں کہ چلو اب یہ جب تک اس کا عمل چلے گا 40 دن اس نے روز تو بات کرنی ہے نا، تو پیسے بھرے گا تو بات کرے گا، وہ ٹھیک رہتے ہیں۔ اگر ایک آدمی آپ کو آسانی سے، وہ میرے استاد نے ایک بڑی بات کہا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ آسانی سے میسر نہ ہو جایا کرو سب کو، بے وقت ہو جاؤ گے۔ میں بعض اوقات سوچتا ہوں کہ کہیں ایسا تو معاملہ نہیں ہو رہا کہ کیونکہ ہم ہر بندے کی کال لے لیتے ہیں، ہر بندے سے رابطے میں آ جاتے ہیں، اور پتہ چلے اسی لیے شاید ہماری کوئی اہمیت ہی نہیں رہی یار۔ ویسے تو اللہ کا، میں تو یہی کہوں گا کہ یار ہماری واقعی کوئی اہمیت نہیں، 2 ٹکے کے آدمی ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہم کیا ہیں؟ کچھ بھی نہیں، مٹی میں جانا ہے، مٹی کا ڈھیر، پھر کس چیز کی اکڑ اور کس چیز کا غرور؟ آج جی یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر کوئی میرا بھائی، ہاں بس یہ ہوتا ہے کبھی کبھی ایسی پریشانی ہوتی ہے کہ ایسی پوزیشن میں ہوتا ہے کہ بات کا جواب نہیں دیا جا سکتا اس ٹائم پہ، ٹھیک ہے، تو مہربانی کر کے اس چیز کا ذرا خیال کیا کیجیے۔ اگر 1-2 بار آپ نے کال کر لی نہیں ریپلائی، تو تھوڑی شفقت فرما دیجیے، بعد میں میں خود آپ کو کال کر لوں گا، ایسی کیا کیا بتا دی۔ تو یہ تو خیر تھوڑی سی باتیں تھیں، تو میں چاہ رہا تھا کہ آج آپ کے ساتھ ایک ایسا عمل آپ کے ساتھ ڈسکس کر لوں
کال پہ کال، مسئلوں پہ مسئلے، جتنا بکواس کر لوں گے تھوڑا دن دے دیا کریں ٹائم. میں نے رات کو ابھی اس ٹائم پہ ابھی عصر کی اذانیں نہیں ہوئی ہیں بھائی، کالیں شروع ہو گئی ہیں. بھائی آپ کے شہر میں عصر کی اذان ہوگی، میرے پاس تو نہیں ہوئی. مجھے تو کوئی ویڈیو بنانے تو میں آپ کے پاس اپنا پیغام بھیجوں گا کیسے؟ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتی. بہرحال جناب ایک عمل بتا رہا ہوں، یہ عمل آپ کر لیں، انشاءاللہ آپ کے لیے اللہ پاک رزق کے تمام دروازے کھول دیں گے. تسبیح پڑھ لیجئے. آپ نے فجر کی نماز کے بعد اکیلے تنہائی میں بیٹھ کے باوضو ہو کے مصلی پہ بیٹھ کے پہلے آپ نے 11 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے. اس کے بعد 313 دفعہ آپ نے پڑھنا ہے اللہ الصمد بحق کے انا فتحنا لک فتحا مبینا. اللہ الصمد بحق کے انا فتحنا لک فتحا مبینا. اتنا عمل ہے. 313 بار یہ پڑھیں، پھر 11 بار درود ابراہیمی پڑھیں، اور اس عمل کو 40 دن تک کریں. پھر وہی بات، بہنیں کہیں گے ہم 40 دن کیسے کریں؟ بھائی گیپ کے ڈیز نکال کر 40 دن پورے کریں. اور جو میرے بھائی ہیں وہ اس کو پڑھیں 40 دن. فجر کے ٹائم پہ ٹائم بھی ہوتا ہے، ہر اس بندے کے لیے جو ویلا یا جاب کرتا ہے یہ کر سکتا ہے. تو یہ آپ کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کامیاب کرے. مجھے صرف یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو کوئی عمل بتایا جائے غور سے ذرا پوری ویڈیو سن لیں، کچھ کام کی باتیں ہوتی ہیں وہ نوٹ کر لیں، اور اس کے بعد پھر مجھ سے اس کا فیڈ بیک بھی بتائیے، لیکن کچھ دن کرنے کے بعد. اور جب آپ کو ایک وظیفہ بتا دیا جاتا ہے کہ یہ مسئلے کے لیے آپ شروع کر بیٹھتے ہیں، ان دنوں ذرا اوائڈ کریں پھر اور چیزیں دیکھنے سے، تاکہ آپ کا ذہن ڈی ٹریک نہ ہو. آپ یکسوئی سے وہ عمل کر لیں، اس کے بعد پھر آپ مزید ویڈیوز دیکھ لیجئے گا یا اس کو سیو کر لیں نیکسٹ کے لیے. آپ کو جو بتا دیا گیا وہی آپ کے لیے بیٹر ہے، وہی آپ کیجئے. ٹھیک ہو گیا؟ امید ہے آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. پھر بھی کسی مسئلے میں آپ الجھے ہوئے ہیں، پریشان ہیں، اس کے لیے دعاؤں میں شامل کرنا چاہتے ہیں، تو پھر وہ مسئلہ اپنے نام کے ساتھ کمنٹ میں لکھ دیجئے. مجھ سے رابطہ کرنا ہے تو عصر کی نماز کے بعد آپ رابطہ کر سکتے ہیں رات 10 بجے تک. اور اس کے علاوہ جو دوسرے ممالک کے میرے دوست ہیں وہ کال کرنے سے پہلے ٹائم لے لیں، تو اس کے کوئی چارجز نہیں ہے، آسانی رہے گی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. زندگی رہی تو نیکسٹ کسی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.